اگر بندے نے ایکٹیو سا سٹیزن بننا ہے، ایکٹیو سا، تو کتنے کی ریسورسز چاہیے؟ اور وہ کتنے کو ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ ان ریسورسز میں کیا کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ صوبیہ ہمارے پاس ہے. صوبیہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری ایفیشنسی بہترین کب ہو سکتی ہے؟ ایک صوبیہ کو شامل کریں، دوسرا بیٹا آپ کو شامل کریں. بیٹا نام کیا آپ کا؟ ہینا. بیٹا آپ نے بتانا ہے دونوں نے کہ کیا کیا چیزیں اگر آپ کی لائف میں ایڈ ہو جائیں تو آپ افیکٹو اور ایکٹیو ہو جائیں گے. بسم اللہ جی بیٹھ کے بتانا. سر سب سے پہلے کیپیبلٹیز بہت زیادہ ایک چیز بتانی ہے، کیپیبلٹی آپ میں کوئی آ جائے. دوسری چیز آپ کی ہیلتھ بڑی زبردست ہونی چاہیے. تیسری چیز ریڈی رہنا ہے. پراپر ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ کی ایجوکیشن بڑی پراپر ہونی چاہیے. نمبر 4 آپ کے پاس ویلتھ ہونی چاہیے، آپ افیکٹو ہو جاتے ہو. نمبر 5 میم لیڈر اچھا ہونا چاہیے سر. آپ کو لیڈ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. نمبر 6 آپ کی لائف کی بیسک ضروریات. نمبر 7 افیکٹو انسٹیٹیوٹ ہو تو اس کے انسٹیٹیوٹس جو ان سے آپ کے بڑے افیکٹو ہونے چاہیے. آپ کا فریش مائنڈ ہو، انوائرمنٹ بہت افیکٹو ہونا، بڑا زبردست سا انوائرمنٹ ہو جی. نیکسٹ آپ بڑے کانشیس سے ہوں، لرن ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اور ہارڈ ورکنگ زیادہ ہونی چاہیے. آپ کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے جی. نیکسٹ صرف ایک سوال ہے، اب میں سب کو شامل کرنے لگا ہوں کہ ہم افیکٹو اور ایکٹیو کب ہوں گے؟ کیا چیزیں مل جائیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی شیئر کر سکتا ہے. اینی ون آف یو جی. کو موٹیو ہوئے گا ہم افیکٹو ہو جائیں گے. اور جی ایم ہوگا. اور جی کیا ریسورسز ملیں، کیا چیزیں ملیں کہ ہماری یہ کمی پوری ہوئے گی، ہم افیکٹو ہو جائیں گے جی. ایجوکیشن پراپر ہو گئی، ریسورسز پراپر ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے، ملک امریکہ بن گیا، سارے حالات زبردست ہو گئے اور کوئی پرابلم نہیں رہی. سب ٹریفک سگنل پہ رک رہے ہیں، کہیں کرائم نہیں ہے، کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، سب احترام سے چل رہے ہیں، سب بڑے پازیٹیو تھنکر ہیں، سب ہیلپ کرنے والے ہیں. جب کوئی گر جاتا ہے کنویں میں تو لوگ موبائل نکال کے اس کی ویڈیو نہیں بناتے بلکہ اس کو بچاتے ہیں. ایسا ہو گیا پاکستان. ہے تو ایسا نا جی، لوگ گرتے ہیں بجائے اٹھانے کے ویڈیو بننی شروع ہو جاتی ہے. پاکستان کیسا ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے کرم کیا، ریسورسز مکمل ہوئے اور آپ ایکٹیو افیکٹو بن گئے. میں صاحب آپ کو ایک بندے کی پک دکھانے لگا ہوں اور مجھے بتائیے گا کہ اس کی افیکٹیوٹی کے بارے میں آپ شک کریں گے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ افیکٹو ہو سکے گا. The person here is this one. دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں. اس نے اپنی جو سٹرک ہے گولف کھیلنے کی وہ ادھر رکھی ہوئی ہے اور وہ کھیل رہا ہے. یہ پک نہیں بتاتی افیکٹو ہے، یہ پک نہیں بتاتی افیکٹو ہے جب تک اس کی ویڈیو نہ دکھائی جائے. یہ بندہ ہے کون ذرا دیکھیے گا. یہ دنیا میں ٹاپ 10 مہنگے ترین جو ٹرینرز ہیں یہ ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کا نام نیک وجیچک ہے اور نیک وجیچک جونس ہے. اس کی ویڈیو بتاتی ہے کہ ایک ایکٹیو پرسن، ایک افیکٹو پرسن کیا ہوتا ہے جی. یہ ایموشنل سا سٹارٹ دیکھیے گا ذرا. ہارورڈ، کیمبرج، بڑی بڑی یونیورسٹیز اس کو کال کرتی ہیں ایک لیکچر کے لیے. اور یہ لیکچر اس کے ہو رہے ہیں. اس کے لیکچرز کے گلمپس دیکھیے گا جی، اداروں میں کیسے یہ ڈیلیور کر رہا تھا. کل لینتھ ویڈتھ اس کی یہ ہے. یہ اس کے یونیورسٹیز میں لیکچر ہو رہے ہیں جی. اس کی باڈی ڈیمینشن سے اندازہ لگائیے کہ کیا یہ بندہ افیکٹو یا ایکٹیو ہو سکتا ہے. اور رزلٹس دیکھیے گا اینڈ پہ ویڈیو کے کیا ہیں.
یہ اس کے سارے کام اس نے دکھائے جو گھر میں کر رہا ہے، وہ پیسٹ کرنا، اپنا ناشتہ بنانا، ویڈیوز دیکھنا، پھر لیکچر پریپیئر کرنا، پھر بکس پڑھنا، پھر لیکچر ڈیلیور کرنا. دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ فریڈم میں ہیں، اور فریڈم کی ڈیفینیشن آج سے بدل لیجئے گا. آپ حالات کے تابع نہیں ہیں. سرکمسٹانسز آپ کا فیصلہ فیوچر کا نہیں کریں گے جی آج سے. یہ ساری ڈاکومنٹری، میں اس کو کلوز ذرا جلدی کروں گا تاکہ اس کے لیکچرز ہو رہے ہیں جی مختلف جگہ پہ انسٹیٹیوٹس میں، اور وہ لیکچر میں پورا ایک میسج ہے. اینڈ آف سیشن پہ پبلک رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ تمام چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں ان کے بغیر بھی انسان ایکٹیو ہو رہ سکتا ہے، افیکٹو بن سکتا ہے، ڈیلیور کر سکتا ہے. تمام تر وسائل کے باوجود بھی ہمارے پرائم منسٹر کے بیٹے کے میٹرک میں 422 نمبر تھے، اور بغیر ریسورسز کے پچھلے سال یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والا تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا. دنیا میں سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ آپ سمجھیں میں گر گیا ہوں تو گر گیا ہوں اور رک گیا ہوں. نہ گرنے سے کوئی رکتا ہے اور نہ جو ان سے ہے وہ اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے. پرابلم اس چیز سے ہوتی ہے کہ آپ ریسورسز کا رونا روتے رہیں اور یہ بات بھول جائیں کہ اسکول ایسے بھی ہیں، ادارے ایسے بھی ہیں. اور میں ایسے بے شمار بچوں کو ملا ہوں جو ٹاٹ اسکول سے نکلے ہیں. دے بیکم دی سول سرونٹس، دے سرو دی سوسائٹی. انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھا دیا. ہم ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں ایک آئیڈیل وقت کا، ایک مناسب ٹائم آ جائے، ریسورسز آ جائیں، حالات بہتر ہو جائیں، ملک ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہم ایکٹیو سٹیزن بن جائیں گے. یاد رکھیے گا جو مناسب حالات کا، بہترین حالات کا انتظار کر رہا ہے وہ حالات کبھی نہیں آنے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ بات بھول نہیں جاتے کہ ملک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اور یہ بات نہیں اپناتے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. حضور والا گھر میں کمانے والا ایک ہو تو کھانے والے 8 ہو، ان پہ بوجھ بن جاتا ہے. 8 بوجھ ہیں ایک پہ، سب کام کر رہے ہو تو بوجھ کو کسی پہ نہیں بنتا. ملک کو بوجھ بننے والے نہیں چاہیے، ملک کو ایکٹیو سٹیزن چاہیے. اور وہ ایکٹیو سٹیزن چاہیے جو اپنا بوجھ تو کم از کم اٹھا لیں، جو اپنی ذمہ داری کو تو قبول کر لیں، جو تمام تر حالات مسائل. میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ سوسائٹی میں ایسے لوگ آخر کیوں نیچر میں قدرت کیوں بھیجتی ہے؟ ایسے لوگ کیوں بھیج دیتی ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، جن کے پاس ہاتھ پاؤں بازو نہیں ہوتے، جن کے پاس بے شمار ایشوز ہوتے ہیں. یہ تو آسٹریلیا کی ویڈیو تھی، یہ مغل پورے کی ویڈیو ہے. یہ بیکاری نہیں ہے، شخص بازو نہیں ہے، آفیشل جاب کرتا ہے. ذرا کام دیکھیے گا وہ کس نوعیت کا ہے اور کیسے کرتا ہے. میں نے بڑے بڑے بازوؤں اور ٹانگوں والوں کو دیکھا ہے نماز نہیں پڑھتے، اور یہ بغیر بازوؤں کے نماز پڑھتا ہے.
in nature. سوال کا جواب دیجئے. کیوں قدرت ایسا کرتی ہے کہ بعض لوگ سوسائٹی میں ایسے بھیج دیتی ہے جو لوگ معذور ہوتے ہیں, اپاہج ہوتے ہیں, ریسورسز کے بغیر ہوتے ہیں, کسی گاؤں سے نکلے ہوتے ہیں, مشکل حالات میں نکلے ہوتے ہیں, یتیم ہوتے ہیں, والدین نہیں ہوتے, فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, اس کے باوجود وہ اچیو کر جاتے ہیں. یقین کیجئے گا یہ قدرت کی طرف سے سب سے بڑے ٹرینر یہ لوگ ہوتے ہیں. قدرت ان کو بھیجتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر تم کرنا چاہو تو ان حالات کے باوجود بھی کر سکتے ہو, اور اگر نہ کرنا چاہو تو پھر بادشاہ کے بیٹے ہو کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. تو آج یہاں بیٹھ کے فیصلہ کیجئے کہ either you need the books, you need the slides, you need the material on active citizen, or either you have to become the active citizen. اگر یہ فیصلے پہ تم چلے جاتے ہو تو پھر میرا جملہ کبھی نہ بھولنا کہ زندگی سالوں میں, صدیوں میں, مہینوں میں نہیں بدلتی. زندگی ایک لمحے میں بدلتی ہے جس میں تم فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے ایکٹیو سٹیزن بننا ہے. سٹیزن ہونا کافی نہیں ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہیں نا. اگر یو نو اباؤٹ دی ہیپاٹائٹس سی. واٹ از ہیپاٹائٹس سی؟ دی بگ کلر. دنیا کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہیپاٹائٹس سی. جب پتہ لگتا ہے تو چند دن رہ گئے ہوتے ہیں, انسان کے پاس مہینے رہ گئے ہوتے ہیں, اور انسان دن گنتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس سی جب ایکٹیو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک پارٹ, اس وائرس کا ایک پارٹ مسنگ ہوتا ہے, وہ کہیں سے باہر سے آتا ہے, اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے, اس کو پارٹ ڈی کہتے ہیں. وہ پارٹ ڈی ایکٹیو کرتا ہے تو وہ سویا ہوا ہیپاٹائٹس سی ایکٹیو ہو کے چند مہینے میں بندے کو مار دیتا ہے. حضور والا, ہمارے اندر ایکٹیونیس جاگی نہیں ہوتی, پڑی ہوتی ہے کہیں. پڑی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے کانوں میں اذان کبھی دی ہوتی ہے دنیا میں آنے پہ. ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے متعلق رسول پاک نے کہا ہوتا ہے بیٹی رحمت ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے متعلق پنجاب کے اندر گاؤں میں آج بھی کہا جاتا ہے کوئی تیرے گھر تھی پیدا ہوئی ہے, خوش نصیب ہے تو, کیونکہ رب نے تیرا منڈا ملا لیا ہے. قدرت منڈا ملا لیتی ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے متعلق رسول پاک نے کہا ہے کہ جس نے بیٹی کو بیایا, 3 بیٹیوں کو, قیامت کے روز یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ہیں, 2 انگلیاں جیسے ساتھ ہیں, ایسے قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا. تو حضور والا جب آپ اپنا مقام بھول جاتے ہو نا, جب اس مقام اور اس مرتبے کو بھول جاتے ہو جس مقام و مرتبے کے ساتھ آپ کو پیدا کیا گیا ہے, جس مقام و مرتبے پہ آپ کو رکھا گیا ہے, تو پھر میری بات کبھی نہ بھولیے گا, پھر آپ ایکٹیو نہیں رہتے. ہر وہ پرسن ایکٹیو سٹیزن ہوگا جو اپنے ریسورسز کو چھوڑتا ہے, حالات کو چھوڑتا ہے, معاملات کو چھوڑتا ہے, سارے باہر والے. وہ کہتا ہے باہر کی دنیا کبھی فیصلہ نہیں کرے گی کہ قاسم علی شاہ نے کیا کرنا ہے. باہر کی دنیا کو میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول نہیں دیا ہوا. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کو میں نے یہ طاقت دے دی ہو, یہ اتھارٹی دے دی ہو کہ تم چاہو تو میرا ریموٹ کنٹرول بدل کے ایک ایسا چینل ایکٹیو کر دو جو میں چاہوں نا. میرے شعور کے بعد, مجھے زندگی ملنے کے بعد میری زندگی میں شعور داخل ہو گیا, تو شعور کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ فیصلہ میرا ہے, میں نے ایکٹیو سٹیزن بننا ہے. اور ایکٹیو سٹیزن در حقیقت ہوتا ہوا ہے جو رسپانسبل ہوتا ہے. میرے مطابق وہ شخص جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا وہ ملک کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا, بھرا ہوا گلاس کسی کے کام آتا ہے, خالی کو تو خود ضرورت ہوتی ہے. اور خالی برتن میں اگر کچھ ہے ہی نہیں, خالی برتن ہے, وہ کیا دے گا؟ کچھ ہوگا تو دو گے نا تم لوگ. تو بیٹا یاد رکھ لو, یہ ریسورسز جو آپ نے سارے گنوائے, بڑے دنیا میں ایسے لوگ ہیں. مجھے بتائیے گا, what you say about the Abdul Sattar Eidi, is active citizen or not? Non-active. Active most citizen. Active most. Have a big hand for Abdul Sattar Eidi ji. یہ بڑی بات ہوتی ہے. بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ وہاں موجود نہ ہو لیکن اس کے لیے جگہ جگہ کلیپنگ ہو رہی ہو. یہ ایکٹیو سٹیزن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور ایکٹیو سٹیزن تعلیم یافتہ ہے؟ نہیں. حالات وسائل اچھے تھے؟ نہیں. زندگی کہاں سے شروع کی ہے؟ اپنی شعور کی زندگی کراچی کے بازاروں میں گولیاں, ٹافیوں اور نالے پراندے بیچتے شروع کیے. اور آج گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. کیوں نام ہے؟ کیونکہ انہوں نے حالات کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ تم میرا فیصلہ کرو. انہوں نے حالات کو پرمیشن نہیں دی کہ حالات فیصلہ نہیں کریں گے.
باہر کی چیزیں فیصلہ نہیں کریں گے. یہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے. یہ میرے نیگیٹو تھنکر بہن بھائی پیرنٹس فیصلہ نہیں کریں گے. معذرت کے ساتھ فیصلہ کون کرے گا؟ میں خود کروں گا کہ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے پرفارم کرنا ہے, میرا کون سا اس دنیا میں بار بار وزٹ ہے. یہ بات کوئی سمجھ گیا ہے, کوئی بھی یہ سمجھ گیا کہ میرا بار بار تو وزٹ ہے نہیں, تو پھر کیا ہوا ہے؟ وہ بن گیا اسٹیو جابز. اسٹیو جاب کی فیمس کوٹیشن ہے, یور ٹائم از لمیٹڈ ہیئر. بڑا تھوڑا سا وقت قدرت نے تمہیں دیا, اس تھوڑے سے وقت کو یا تو ضائع کر دو, اندازہ کیجئے گا خزانہ ملا ہو, خزانہ ضائع کر دو, یا یہ ہے کہ اس ایشو کو, اس ڈائلما کو لائف کے سمجھ جاؤ کہ ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے. جب ٹائم تھوڑا سا ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, کچھ کر کے چلے جاؤ. اگر یہ بلڈنگ نے گر جانا ہو تو دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ ہم سارے لیکچر دیں بلڈنگ گر سکتی ہے, بلڈنگ گر سکتی ہے, کہ دوڑ جائیں. کیا لیکچر دیں گے ہم؟ تو میرے حساب سے ایکٹیو سٹیزن بننے کی بات ہے, یہ ڈسکس کرنے کی بات بھی نہیں ہے. بڑی دنیا ایکٹیو سٹیزن پہ تھنکر بن جاتی ہے, بڑی دنیا ایکٹیو سٹیزن پہ پی ایچ ڈی کر لیتی ہے. میں ایک دفعہ نا اسی یونیورسٹی میں پڑھا کے نکلا, آپ کے اسٹاف کی ٹریننگ تھی, تو میں ٹریننگ دے کے نکلا تو ایک صاحب مجھے نظر آ گئے. ان کو میں نے کہیں دیکھا ہوا تھا, کیونکہ پارک ٹی ہاؤس میں کبھی بیٹھتا ہوں, ان کو میں نے دیکھا ہوا تھا, نام میں نہیں کوٹ کروں گا. تو بڑے اسٹریس میں, بڑے پریشان سے, یہ پھولوں کا بکے انہوں نے اٹھایا, مجھے لگا ان کا کوئی سیشن ہوا ہوگا یہاں پر. تو میں نے انہیں کہا کہ صاحب آپ کو دیکھا ہوا کہیں؟ کہا ہاں ہاں. پریشان بڑے تھے. میں نے کہا سر میرا آپ سے سوال ہے, آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک لاہور کے بڑے معروف 150 سال پرانے ادارے کا نام لیا, میں وہاں پروفیسر ہوں. ادب سے ہاتھ میں نے ایسے کر لیے, بہت بڑا انسان ہے. وہاں سے تو بڑے بڑے نام میں لوں تو پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا سر آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے, تو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوگی؟ تو یس. میں کہا سر کس میں کی تھی؟ پریشان چہرہ, کہتا اسٹریس مینجمنٹ میں. حضور والا میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پریشان چہرہ بندہ پی ایچ ڈی اسٹریس مینجمنٹ کر کے پھر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی پی ایچ ڈی کاغذوں میں ہے, صرف حقیقت میں نہیں ہے. تو بیٹا ایکٹیو سٹیزن پہ سلائیڈیں, کتابیں, نوٹس, مٹیریل کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے. اٹس اے ڈیسیژن. آج ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایکٹیو سٹیزن بننا ہے کہ نہیں بننا. کیا ہم نے اس ارادے, اس فیصلے میں آنا ہے نیچے والا ہاتھ ہونا ہے کہ اوپر والا ہاتھ ہمارا ہونا ہے؟ اوپر والا ہاتھ بہتر کیوں کہا گیا؟ ایکٹیو سٹیزن کا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے. ہمیں کسی نے بتایا, سکھایا نہیں ہوتا. ہم مذہب کو علیحدہ کر دیتے ہیں, اپنی ایچ آر کو علیحدہ کر دیتے ہیں. مذہب بتا رہا ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے, کس سے؟ نیچے والے ہاتھ سے. اور اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ ایکٹیو سٹیزن کا. اصل میں وہ مدد کرنے والا انسان ہے, وہ ہیلپ کرنے والا انسان ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کی تھوڑی سی مدد کتنا کام کر سکتی ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی کلاس میں کس کی تقدیر ایک جملے سے بدل سکتی ہے. اور قدرت کیا کر رہی ہوتی ہے ذرا دیکھیے گا. یہ لیکچر کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ لاسٹ 1-2 گرلز جو بول رہی ہیں وہ نہ بولیں اور ساتھ مل جائیں میرے. میں نہیں دیکھ رہا تو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. آجو جی آجو. یہ میرے ٹیچر کا جملہ ہے جی, بک کا. ٹیچر نیم از واصف علی واصف, فیمس نیم. بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے, مقصد والا انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. تو میرا سوال ہے آپ سے, یہ آپ نے تلاش کیا ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے قدرت نے آپ کو پیدا کیا تھا, اتنا بڑا کارخانہ چل رہا تھا, 7 ارب کی آبادی کا کارخانہ, اس میں آپ کو یہاں فٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سے میرا جملہ یاد رکھ لیجئے گا. قدرت آپ کے ساتھ ہر دن کمیونیکیٹ کرتی ہے, کبھی ٹیچر کے لیکچر سے, کبھی چھوٹے سے حادثے سے, کبھی کسی کی مثال سے, کبھی اچانک ٹی وی لگا اور ایک جملہ آ گیا, کبھی 2 باتیں کر رہے تھے, آپ پاس سے گزرے ایک جملہ آپ کو مل گیا, کبھی سامنے سے ایک سین گزرا آپ کو سمجھ آ گئی, کبھی آپ نے دی ایڈجسٹمنٹ بیورو مووی دیکھی اور لاسٹ کے جملے پہ آپ رو پڑے. کہ قدرت انتظار کر رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کا جن کے پاس کوئی جذبہ اور جنون ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا انتظار کر کے وہ کہتی ہے میں نے قلم ان کے ہاتھ میں دینا اور کہنا اپنا پروگرام خود لکھو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جن کو قدرت کہتی ہے کہ لوح و قلم میں نے پکڑا دیے ہیں, اب بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے. گورا مووی بنائے اور شاعر ہمارا ہو,
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فلم ہٹ ہو گورے کی, اور کہے کون؟ اقبال کہے کون؟ قرآن کہے, فلسفی ہماری ہو اور ہمیں سمجھ نہ آئے, تو یہ تو کوئی ایکٹیونیس نہ ہوئی جی. ایکٹیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو میسج مل رہے ہیں, جو قدرت آپ کو میسج دے رہی ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں موبائل میسج کے, وہ دن میں 100 آتے ہیں 100 ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, 110 کی کلاس ہوتی ہے, تو وہ جس طرح یہ موبائل استعمال کر رہی ہیں نا, تو میں اگر ان کو میسج ان کا بتا دوں ان کے رنگ اڑ جائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مزے کی بات دیکھیے گا, میں 7th رو میں ایک دن میں نے میسج پڑھ کے سنا دیا کہ تم نے یہ لکھا لڑکی کو, اس کے رنگ سر آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں کہا بیٹا میں یہ اس کام میں نا 15 سال گزر گئے لیکن 115 سال گزرے. کہتی سر کیا مطلب؟ میں کہا بعض اوقات آپ کا ایکسپیرینس 115 سال ہو جاتا ہے. آپ دن میں جب کام کر رہے ہوتے نا 18 گھنٹے جنون کے ساتھ, شوق کے ساتھ, پیسے کے لیے نہیں, اس کے لیے, خدا کی قسم پھر نیچر آپ کو ودیت کر دیتی ہے, گفٹ کر دیتی ہے. خیال پڑھنا, سوچ پڑھنا, پھر آپ میں ظرف آ جاتا ہے, پھر حوصلہ آ جاتا ہے. تو حضور والا ایکٹیو سٹیزن وہ ہے جس میں حوصلہ اور برداشت ہے. جو دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا نا, وہ ایکٹیو سٹیزن نہیں ہے. ایکٹیو سٹیزن کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ سم ویئر, آپ بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ پہنچ رہے ہو, رستے میں یہ وہ جملہ ہے جو کبھی اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے داستان سرائے میں ہمیں بیٹھ کے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی اہم کام پہ جا رہے ہو اور رستے میں تمہیں کتا پڑ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تم کتے کو پڑ جاؤ, اس کا مطلب یہ اپنی جان چھڑا کے اپنی منزل پہ پہنچو. میرا بیٹا ہمیں زندگی میں کتنے کتے پڑتے ہیں. کتے پڑنے کا مطلب سمجھتے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایشوز, چھوٹے چھوٹے پرابلمس. اس نے یہ کہہ دیا ہے, میری رکاوٹ یہ آ گئی, میرے نمبر اچھے نہیں آئے, میری 2nd ڈویژن آ گئی ہے. میں نے بے شمار بچے دیکھے ہیں, ان کی 2nd ڈویژن کے بعد انہوں نے ڈیسیژن لیا اگلے سال گولڈ میڈل لینا, اور لیا انہوں نے. میں نے تمام گولڈ میڈل لینے والے پچھلے 10 سال کے بچوں کے انٹرویوز پڑھ کے دیکھے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں ذرا دیکھیے گا. یہ گولڈ میڈل لینے والے بچوں کی شکلیں دیکھیں جی. خزیمہ سلیمان پچھلے سال انٹرمیڈیٹ کا گولڈ میڈلسٹ پنڈی بورڈ کا, میٹرک میں نمبر زیادہ نہیں ہے اور انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل آ رہا ہے. 4 ڈیز کے لیے اسٹیٹ گیسٹ بن کے مری بھیجا جا رہا ہے اس کو ٹریننگ کے لیے. اور مجھے میل کر کے کیا کہہ رہا ہے, قاسم صاحب ایک لیکچر تھا آپ کا, ایک لیکچر نیٹ پہ میں نے سنا تھا, خدا کی قسم اس ایک لیکچر نے میری زندگی بدل دی. اور اس پورے میسج کا, پوری میل کا اینڈ کیا ہے, قاسم صاحب یہ آپ کے صرف ایک فالوور کی لائف بدلی ہے, پتہ نہیں کتنوں کی بدل رہی ہوگی. تو میرا بیٹا آپ نے جب یہ ڈیسیژن لے لیا نا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, میں نے ڈیلیور کرنا ہے, میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اودیاں ہو جانے, تو اپنی توڑ نبھا. when you have a decision that کہ میں نے اپنی توڑ نبھانی, جو میرا کام ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے. خدا کے لیے چھوڑ دیجئے ہمارا کیا بنے گا, ہم کدھر جا رہے ہیں, میرا کیا بنے گا شروع کرو. جب تک تم میرے پہ نہیں آتے یہ ایشوز حل نہیں ہوئیں گے. میرے پورے پاکستان کی لینتھ وڈتھ 5 فٹ 5 انچ ہے, کیونکہ میری ہائٹ 5 فٹ 5 انچ ہے, اینڈ آئی ہیو اے کنسرن فار دیٹ اونلی. میں اسلام اگر اس پہ نافذ نہیں کر سکتا تو مجھے پاکستان کے بارے میں وری نہیں کرنا چاہیے. اگر میری ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے اچھی نہیں ہے نا, تو پاکستان کے لیے کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. اگر میں اس کے فیوچر کے بارے میں وری نہیں نہ کر رہا, تو پاکستان کے فیوچر کے بارے میں وری کرنے کا میرا حق نہیں ہے. ہم غلط شروعات کرتے ہیں, ہم شروعات اتنی بڑی کرتے ہیں, وہ ریئلسٹک اپروچ ہی نہیں ہوتی. پھر جب اتنی بڑی اپروچ سے شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کرنا کیا ہے. ہم اپنا رول شناخت نہیں کر پاتے. کائنڈلی چھوٹا سا کام کیجئے, اپنا اس پوری کے پورے سسٹم میں اپنا رول تلاش کر لیجئے. اپنا رول تلاش کیجئے چھوٹا سا. بھاٹی کے اندر, چونک میں, بازار کے اندر کہیں پر موچی بیٹا جوتیاں گانٹ رہا ہوتا تھا. جوتیاں گانٹنے والا موچی, زندگی کے 40 سال اس نے اسی کام کو دے دیے, پالش کرنا, جوتیاں گانٹنا. بیٹا ایک ٹائم آتا ہے, وہ بابا جی فیروز نام تھا ان کا, موچیاں گانٹنے والا, دعا کرتے ہیں اللہ سن لیتا ہے, اللہ انہیں ولی بنا دیتا ہے. یہ سچا واقعہ. شبیر شریف والی لین میں ان کا مزار ہے موچی کا. کسی نے پوچھا بابا جی ولی کیسے بن گئے آپ؟ انہوں نے کہا پتر دنیا سمجھ دیے بڑے کام کرنا ولی بندہ ہے, کام چھوٹا یا پھاڑ دو لیکن کرو ایمانداری کے ساتھ. سمپل. ایکٹیو سٹیزن وہ ہے جو چھوٹا سا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کمال کا کر رہا ہوتا ہے. اور یہی آپ کو یاد ہے نا لنکن کا جملہ, ابراہم لنکن جب پہلی بار کیبنٹ کے سامنے گیا تو دے لاف, او ہنسے, تم موچی کے بچے ہو,
اس نے کہا ہاں میں موچی کا بچہ ہوں، لیکن تم جانتے ہو میرا باپ وہ موچی تھا جس جیسا جوتا پورے امریکہ میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا، میں اس موچی کا بچہ ہوں، صرف موچی کا بچہ نہیں۔ دنیا کا چھوٹا سا کام بیٹا پکڑ لو لیکن کمال کا کام کرو، ایک اسائنمنٹ پکڑ لو لیکن تم جیسی وہ اسائنمنٹ پوری نہ کوئی پھر کر سکے، کمال ہو جائے، پھر پتہ لگ جائے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ میرا دوست ہے جاوید چودھری، کالم لکھتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے یار اگر پورے لاہور شہر میں کسی کو ایک سموسہ بھی کمال کا بنانا آتا ہے فیمس ہو جائے گا۔ پرابلم یہ بیٹا ہم چھوٹا سا کام بھی کمال کا کرنا نہیں جانتے۔ تو ایکٹیو سٹیزن کا مطلب ہے بڑا سا کینوس چھوڑ دیجئے، چھوٹا سا کینوس کیجئے لیکن کلر کمال کے بھر دیجئے اس میں۔ ایکٹیو سٹیزن کا مطلب ہے کہ شروعات میں باہر سے نہیں کروں گا، سب سے پہلے میں اپنی جاگیر سے شروع کروں گا، یعنی اپنی ذات سے شروع کروں گا۔ اگر مجھے اپنے تھاٹس، اپنے بلیوز، اپنے مائنڈ سیٹ، اپنی پازیٹیوٹی، اپنی نیگیٹیوٹی کا کنٹرول نہیں ہے تو میں اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس ملک کو بوجھ اٹھانے والے لوگ چاہیے، اس ملک کو ٹیچرز نہیں چاہیے، اس ملک کو ایکٹیو ٹیچر چاہیے، اس ملک کو سائنٹسٹ نہیں چاہیے، ایکٹیو سائنٹسٹ چاہیے، اس ملک کو اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے، اس ملک کو ایکٹیو اسٹوڈنٹس چاہیے، اس ملک کو آرمی نہیں چاہیے، ایکٹیو آرمی چاہیے، اس ملک کو وہ لوگ چاہیے جو واقعی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ کسی ڈرامے میں، کسی مووی میں چھوٹا سا کردار نکال کے دیکھو، فلم ادھوری ہو جائے گی۔ کوئی مووی لے لو، ایک چھوٹا سا کردار نکال دو، اس چھوٹے سے کردار، بعض موویز تو وہ تجربے کر کے دیکھتے ہیں، فلم میکنگ میں کئی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک رول ایسا ایڈ کرتے ہیں اور وہ چھوٹا سا رول جو ان سا وہ پوری مووی میں جان ڈال دیتا ہے کہ نہیں؟ ایگزامپلز ہیں ویسے، یہ پیچھے دنوں ایک بڑی شاندار انہوں نے مووی بنائی، ایگزامپل میں اس لیے کوٹ کروں سمجھ آ جائے، سم تھنگ کوئی جوانی مستانی کے پتہ نہیں سم تھنگ انڈیا کی اس طرح کی تھی، یہ جوانی ہے دیوانی سم تھنگ، اس میں ایک رول تھا وہ لڑکی کا، وہ چھوٹے سے قد کی اور بڑی عجیب سی، اس لڑکی کو نکال دو اس مووی میں سے، فلم میں سے، ڈیڈ مووی ہو جائے گی اسی وقت۔ سارا رول اگر دیکھو نہ ہیرو پہ ہے نہ ہیروئن پہ ہے۔ بیٹا آپ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں، آپ ہیرو بن جاتے ہیں۔ آپ اپنا رول نکال دیں، آپ ہیرو نہیں رہتے، پھر آپ کچھ بھی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں بیٹا، کچھ بھی ہیں، آپ اپنا رول ختم کر دیجئے، کام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو کچھ کر کے دکھانے والے لوگ ہیں، ذرا دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہوتا ہے جی۔ یہ زندگی جس کو ہم شروع کرتے ہیں کبھی کریڈل میں، چھوٹا سا بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے انگلی پکڑ کے امی کی، چھوٹا سا بیگ بالو والا، کارٹون والا، ڈوریمون والا پہن کے اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے، بیگ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیگ پیچھے نہیں آ سکتا، کندھے پہ آ جاتا ہے، یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، جاب، فکریں دوڑنے لگ جاتی ہیں، پہنچو لیٹ نہ ہو جائیں، انم کو کہا ہوا ہے 10 بجے لیکچر ہے اور اس کے بعد پیسے کی دوڑ، پیسے نہیں کمائے، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا، اس کے بعد آگے گئے، تھوڑی سی کمر بینڈ ہونی شروع ہوگی، محنت کی ہے نا جی، سٹرک پکڑ لی، سٹرک پکڑی اور بینڈ ہو گئے، آخرکار ویل چیئر پہ آ گئے، ویل چیئر پہ آنے کے بعد بیڈ پہ آ گئے اور آخرکار یہ قبر میں آ گئے۔ وہ کسی نے کہا کسی صاحب کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا جی آج کل تو میں جوان ہوں اور زندگی گزاروں، پیسے کما رہا ہوں۔ کہتا ہے اچھا، آپ کے والد صاحب کہتے جب وہ پیدا ہوئے تو کھلونوں کے ساتھ کھیلتے رہے، بعد میں کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کا جوان ہوئے، کچھ اسکول میں پڑھے، کچھ بھاگے، اسکول کے بعد یونیورسٹی چلے گئے، وہاں سے ادھر ادھر کرتے کراتے نوکری ہوئی، بچے آئے دنیا میں، بچوں کو پالنا شروع کیا تو وہ بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کی تو بوڑھے ہو گئے یہ، اور بوڑھے ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ کہتے آپ کے دادا، کہتے انہوں نے بھی یہی کیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ تو بیٹا وہ جو ویسا ہی کرتا جا رہا ہے نا، جو ویسا ہی کرتا جا رہا ہے تو پھر تو وہ ایک دن ادھر آ جائے گا، لیکن اس نے کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا ہوئے گا۔ ایکٹیو لوگ جون سے ہیں، وہ ساری ریس جو بھاگ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا جو بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس موب کو فالو نہیں کرنا، ہم نے ایکٹیو سٹیزن بننا ہے، اور وہ ایک جا رہا ہے صرف۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ خدا کے بندوں میں تبلیغ والوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ رول ماڈل بننا ہے، سب سے بڑی تبلیغ نصیحتیں کرنا نہیں ہے، سب سے بڑی تبلیغ، میں سب سے بڑی تبلیغ کر رہا ہوں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، میری بیٹی کا نام مہنور ہے، اگر آپ سارے میرے لیے مہنور نہیں ہونا تو پھر میں نے آج لیکچر کوئی نہیں دیا، سمپل۔ اگر میں نے مہنور کو آج لیکچر نہیں دیا تو میں نے کسی کو بھی لیکچر نہیں دیا۔ آپ نے اس ٹرینڈ کو توڑنا ہوتا ہے جو سارے چلا رہے ہیں، آپ نے اس ٹرینڈ کو توڑے، آپ ایکٹیو سٹیزن بن گئے۔
وہی کرتے جاؤ گے جو ہوتا آ رہا ہے تو وہی ملتا رہے گا جو ملتا رہا ہے. کچھ نیا پانے کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا, اور کچھ نیا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ اس موب کو چھوڑ دو. اور وہ موب کیا ہے؟ حماقتوں کا موب, جہالت کا موب, بے وقوفیوں کا موب, غیر ذمہ داری کا موب, بے شرمی کا موب. آج دیکھو نا زمانہ کہاں آ گیا. وہ وقت آ گیا ہے کہ آج کے صوفیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, ایک وقت تھا 12 سال پانی میں کھڑا ہونا پڑتا تھا, مچھلی آپ کا پاؤں کا گوشت کھا جاتی تھی, پھر آپ کا نام بنتا تھا بابا مسعود فرید الدین. بڑا سا نام ہے, معین الدین چشتی اجمیری. حضور والا آج کے ولی کہتے ہیں آج کے دور میں گناہ سے بچ جانا ولایت ہے. صرف نیکی تو بڑی بات کی بات ہے. اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہیں آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. اینڈ کائنڈلی فیل دیٹ. کبھی خدا سے اپنا تعلق محسوس کر کے دیکھو, پھر دیکھو کیسے ایکٹیو سٹیزن بنتے ہو. کبھی تمہیں کنیکٹیوٹی محسوس ہونا, کبھی تمہیں اس کے اشارے محسوس ہوں کہ وہ کیسے اشاروں کے ذریعے, کیسے چھوٹے چھوٹے وہ ڈاٹس ڈال کے, کیسے آمنس کے ذریعے. آپ میں سے کس نے الکیمسٹ پڑھا ہوا ہے؟ پالو کا آپ نے بیٹا پڑھا ہوا ہے. الکیمسٹ کی پوری فلسفی کیا ہے؟ 20 کروڑ کاپیاں بکی ہوئی الکیمسٹ کی. یہ ناول ہے, پڑھیے گا, الکیمسٹ, پالو کوہلو کا. پوری فلسفی اس بات پہ ہے کہ قدرت آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے. قدرت آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تم نہیں پیدا ہوئے. ایک کہانی ہے, جوک سا لگتا ہے اس کہانی میں, لیکن فلسفی بڑی مکمل ہے اس کہانی میں. کہانی سنیے گا. ایک صاحب تھے, ایسے صاحب بڑے ہوتے ہیں گاؤں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کو جن پکڑنے کا شوق تھا. آپ نے سنا اگر میں سے کوئی گاؤں سے بلانگ کرتا ہے تو میرے گاؤں میں کئی ایسے بابے جن کے پاس 1.5 لاکھ جن ہیں, جن کے پاس جنوں کا سردار بھی آتا ہے, جن کے پاس پریاں بھی آتی ہیں. ایسی بڑی بکواسیاں سننے میں آتی ہے. اور وہ جب وہ میرا دوست ہے بلال کتب, وہ بلال کتب جب وہ ہم بیٹھتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے وہ سارا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. ایک بندہ نفسیاتی مریض ہے اور اس کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ صرف آپ کی بایو کیم چینج ہو جائے نا باڈی کی, تو آپ کو چیزیں نظر آنے لگ پڑتی ہیں. کبھی 3 دن جاگ کے دیکھنا, ایک میڈیسن ملتی ہے جس سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, تیسرے دن چلتی چیزیں نظر آئیں گی. کیوں؟ تخیل آپ کا سامنے آ جائے گا, ہے نہیں چیز, آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اوکے اور ناٹ. اور وہ جن پکڑنے کا بابے کا شوق تھا, ساری زندگی غرق ہو گیا, جن نہ پکڑا گیا. تو کسی نے بتایا کہ فلانے گاؤں میں ایک ایسا بندہ ہے, اس کے پاس ایک جن ہے, بڑے عرصے سے ہے, اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں نسخہ دے دے گا. وہ چلتے ہوئے, بھاگتے ہوئے, کرتے ہوئے بڑی ایفرٹ سے اس گاؤں تک پہنچا, تو دیکھتا ہے کہ وہ بابا جس کے پاس جن ہے وہ اپنے صحن میں, پنجابی میں ویڑا جسے کہتے ہیں, اس میں 4 پائی بچھائے بیٹھا ہوا مرغیوں کو دانا ڈال رہا ہے. کہتے یار یہ بندہ لگتا نہیں, جنوں والی سرکار مرغیوں کو دانا ڈال رہی ہے. تو اس نے نا اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ کے پاس جن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا ایک ہی ہے. اس نے کہا جی مجھے پکڑنے کا طریقہ. اس نے کہا پکڑنا چھوڑ, میرا لے جا, فارغ پڑا ہوا ہے. اس نے کہا یار یہ بڑا ڈاؤٹر سی بات کر رہا ہے. کہتا کہاں پڑا ہوا؟ کہتا وہ بوتل میں سامنے. تو سامنے بوتل میں ہلکا سا دھواں سا تھا, اوپر ڈھکن تھا, کاک لگا ہوا تھا. اس نے لے جاؤ. الٹے قدم واپس گھر جا کے اس نے اس بوتل کو کھولا, اندر سے دھواں نکلا, جن واقعی تھا, جن آ گیا. ہاتھ باندھ کے جن کھڑا ہو گیا, حکم کیجئے میرے آقا. اس نے کہا جی حکم یہ ہے, بڑا سا گھر چاہیے ڈیفینس میں, زبردست. اس نے کہا کہ حضور یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور کام بتائیں. اس نے کہا پہلا دن ہے نا, شاید پہلے دن تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے کہ نہیں ہے جی, پہلے دن تو کوئی نہیں مانتا. اس نے فوری طور پہ اس کو واپس کیا, کہتا کل بات ہوئی. اگلے دن پھر جن نکالا, کہا یار مجھے 5 کروڑ روپے چاہیے. جن نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, اس نے کہا 5 کروڑ روپے چاہیے. اس نے کہا آقا یہ کام میں نہیں کر سکتا. پھر واپس, کیا دوسرا دن ہے نا شاید, تیسرے دن اس نے جون صاحب وہ لیموزن مانگ لی, گاڑی. اس نے کہا جی آقا. اس نے کہا یار تو جنی ہے, مجھے تو شک پڑا تو جن نہیں ہے. اس نے کہا میں جن ہوں. کہتا تو کر کیا سکتا ہے؟ کہتا سر دکان سے انڈے لا سکتا ہوں, ڈبل روٹی لا سکتا ہوں, آپ کے بچے اسکول چھوڑ سکتا ہوں, اور آپ کے سر پہ تیل بھی چل سکتا ہوں. اس نے کہا یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. کہتا جی میرا جو پہلے آقا تھا نا وہ 10 سال سے یہی کام میرے سے لے رہا تھا. تو بڑے بڑے کام میں کرنا بھول گیا. بیٹا ہم 19, 20, 21 سال کے ہو گئے ہیں, ہم بڑے بڑے کام کرنا بھول ہی گئے. ہم اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے عادی ہو گئے, ہم نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ذرا اندازہ کیجئے گا کسی کا ایک جملہ آپ کی زندگی میں دیوار کھڑا کر دیتا ہے. اس نے یہ کہہ دیا, اس نے کیوں کہہ دیا, میں تو اس کو کبھی بخشوں گی نہیں, میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اور یاد رکھیے گا معاف آپ دوسرے کو نہیں کر رہے ہوتے, معاف آپ اپنے آپ کو کر رہے ہوتے.
کیوں؟ آپ نے کہیں جانا ہے تو معاف کرو گے, کہیں پہنچنا ہے معاف کرو گے, ٹارگٹ بڑا ہے معاف کرو گے, گول بڑا ہے معاف کرو گے, زندگی میں کچھ اچیو کر کے دکھانا ہے معاف کرو گے. ہاں کرنا کچھ نہیں ہے تو پھر لڑائی کرو گے. کرنا کچھ نہیں ہے بیٹا. موٹر وے پہ 120 الاؤڈ سپیڈ ہے, گاڑی جا رہی ہو نا 120 کی سپیڈ پہ, اور بندہ ڈرائیو کر رہا ہو, ریبون ڈرائیو ہو رہی ہے اور جا رہی ہے گاڑی, سائڈوں پہ لوگ کھڑے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں, یہ ہنس کے دیکھے گا ان کی طرف, حالانکہ وہ گالیاں نکال رہے ہیں, کیونکہ جس کی سپیڈ 120 ہوتی ہے اس کو ڈیم کیئر ہوتی ہے. اب سپیڈ کر دیں 10 تو یقین کیجئے گا 10 کی سپیڈ والا گائے کو بھی دیکھے گا, کوے کو بھی, ڈاگ کو بھی, بندے کو بھی, اور جس نے کچھ نہیں بھی کہا اس کو روکے گا تم نے کیا کہا ہے, مائنڈ کرے گا. میرا بیٹا ایکٹیو سٹیزن کو میٹر ہی نہیں کرتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے. ایکٹیو سٹیزن کا مطلب ہے آپ کا گول اتنا کلیئر ہے کہ آپ کی سپیڈ جو سی ہے 120 ہو گئی. سو کیپ ان یور مائنڈ, اگر واقعی بیٹا کچھ اچیو کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, تو اس کی شروعات بیٹا کہیں اور سے نہ کیجئے. اس کی شروعات جو سی ہے اپنی زندگی میں ٹوٹل میسج بدل لیجئے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوڑے والا آیا کہ نہیں آیا, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کوڑا ہمارا اپنا ہوتا ہے. جملہ ذرا دیکھیے گا, یہ ایک پازیٹیو جملہ ہے. وہ صفائی والا ہے, ہم اسے کوڑے والا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا کوڑا اٹھانے آیا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کنٹری میں کہ جتنے صفائی والے ایک دن کے لیے نکال دیے گئے, ملک ڈیڈ ہو گیا اسی دن. ہم چھوٹا سا بندہ نکال دے تو ہمارا گھر ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس سوسائٹی میں آپ ویری 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 امپورٹنٹ ہو, اس لیے نیچر نے بھیجا ہے. نیچر کو تو پتا ہے, قدرت کو بیٹا آپ کا پتا ہے, قدرت کو ہنا کا پتا ہے, قدرت کو صوبیہ کا پتا ہے. کیا آپ کو قدرت کا پتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی ادھر ہاتھ رکھ کے اور کبھی 2 نفل پڑھ کے اور نماز کے بعد سوچا ہے کہ اس کو میرا پتا ہے؟ اس کو تو پتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کا؟ اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اس نے آپ سے کوئی کام لینا ہے, اور جس سے کام لینا ہوتا ہے, اور کام کیا لینا یاد رکھیے گا, دنیا میں سب سے بڑا کام جو ان سا وہ یہ ہے, اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے, مدد کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے. ہم اسٹرانگ نہیں بنتے, مدد کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا ویک انسان مدد نہیں کر سکتا, خالی جیب سے مدد نہیں ہو سکتی, تسلی ہو سکتی ہیں. بیٹا ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر فقط ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے تو کتنوں کی ہیلپ ہو جائے گی. اگر ہم ایک انسان کمال کے بن جاتے ہیں تو ہم سے جڑے ہوئے کتنے لوگوں کی زندگی بدل جائیں گی. اگر ہم بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں خود کو, تو مجھ سے بدلنے, جب میں خود کو بدلوں گا تو کتنی دنیا میری وجہ سے بدل جائے گی. ہم مثال نہیں بنتے, ہم مثالیں دیتے رہتے ہیں ساری زندگی, مثالیں, اس کی مثال, اس کی مثال, اس کی مثال, اور کبھی نہیں سوچتے کہ میں نے بھی مثال بننا ہے کہ نہیں بننا. اینڈ کیپ ان یور مائنڈ, میرا جملہ کبھی نہ بھولیے گا, دنیا کے نقشے پہ پاکستان نظر آتا ہے. بڑی بات بیٹا اس دن ہوئے گی جس دن پاکستان کے نقشے پہ آپ نظر آؤ گے. آپ نظر آؤ. آج سے یہ رونا کسی نے نہیں رونا جی کہ سسٹم کیا ہے. بڑی بالٹی پی ایم بھر رہے ہیں, سی ایم اس سے چھوٹی, ایم پی ایز, بیوروکریٹس, عوام قطرے ڈراپر کے ذریعے ان کے منہ میں جا رہے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو, کراس لگا دیں سلائڈ پہ. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. وی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ. جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ہم سسٹم کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم گورنمنٹ کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم حالات کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی غربت کا ٹھیک ہونے کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا ویٹ نہیں کریں گے. ہم آج سے یہ کیوں نہ شروع کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. چڑیا جون سی تھی اپنی بوندوں میں پانی لے کر جا رہی تھی آگے ابراہیم کو بجھانے کے لیے, تو کسی نے اسے تانا مار دیا, اس پانی سے آگ نہیں بجھنے والی. اس نے کہا نہیں, میٹر نہیں کرتا اس چند بوندوں سے آگ بجھے گی کہ نہیں بجھے گی. میٹر یہ کرتا ہے کہ چڑیا جب رب کے دربار میں کھڑی ہوگی تو رب کہے گا تو نے کیا کیا. اس نے کہا میری چونچ میں چند بوندیں آتی تھیں, میں نے وہ ضرور گرائی. تو بیٹا جب آپ کھڑے ہوگے رب کے دربار میں اور وہ کہے گا کتنے ایکٹیو تھے تم کہو گے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیا. پھر کیا کیا؟ گیلا کیا. پھر کیا کیا؟ شکوہ کیا. پھر کیا کیا؟ لڑائی کی. پھر کیا کیا؟ منفی سوچا. پھر کیا کیا؟ ہر برا کام جو میں کر سکتا تھا کیا. کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے نصیب پہ کراس لگا دیا. وہ کہے گا گیٹ آؤٹ, بیل دے گا, نیکسٹ کو بلا لے گا. کیپ ان یور مائنڈ.
اور یاد رکھیے گا قدرت کے ہاں پورا جیسے نظام چل رہا ہے نا, کبھی امیجن کیجیے پورا کارخانہ یہ چل رہا ہے, روز لیٹر آتے ہیں, دعائیں لوگ مانگ رہے ہیں نیچے سے, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں جیسے آفیسز میں ہوتے ہیں, خط پڑھ کے اللہ میاں بیٹا مانگا اس نے, نیکسٹ اللہ میاں شادی نہیں ہو رہی, نیکسٹ اللہ میاں نوکری چاہیے, نیکسٹ پیسے نہیں ہیں, گھر نہیں ہے. کسی کے لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے اللہ میاں مجھے کسی کام پہ لگا لے, میرے سے کوئی کام لے لے, میں تیرا بندہ ہوں, تیرے سے دور ہوں, تیرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. کوئی ایسی چٹھی تو آئے نا, ایک چٹھی تو ایسی آئے نا جس میں یہ لکھا ہو کہ مالک میں نے پہلا قدم اٹھا لیا, چھوٹا سا, میری اوقات دیکھ کائنات کتنی بڑی اور میں کتنا چھوٹا سا, میں نے پہلا قدم اٹھا لیا, آج تیری باری ہے, تو نے کہا میں 10 قدم اٹھاتا ہوں. مالک بھولی نا میرا قدم چھوٹا سا ہے, تیرا قدم بہت بڑا ہوتا ہے. جب آپ کا یہ یقین ہے نا کہ آج آپ کی عرضی اگر اوپر جائے اور فرشتے کھول کے دکھائیں تو اسی وقت مالک روک دے نظام کہ یہ وہ بندہ تھا جس کے لیے میں نے سجدے کروا دیے تھے, اس کے لیے سجدے